جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پوچھا گیا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے تشہد بیٹھ گئے تو یہ التحیات للہ والصلوات یہ پڑھ لیا مکمل، درود بھی پڑھ لیا، اس کے بعد کوئی دعا بھی پڑھ لیا ربی جعلنی وغیرہ، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو 2 رکعتیں پڑھی ہیں، تو کیا کوئی سجدہ صاحب آئے گا؟ نہیں بھائی، سجدہ صاحب تو ہے ہی نہیں نا۔ باقی رہ گئی بات کہ درمیان میں 2 رکعت پڑھ کے تشہد بیٹھے اور درود بھی پڑھ دیا، کوئی دعا بھی پڑھ دی، تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں، پڑھنی چاہیے۔ اس بارے میں علماء کا اگرچہ اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نہیں پڑھنی چاہیے، درود نہیں پڑھنا چاہیے درمیان تشہد میں، لیکن جو کہتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ صاحب پڑھ جائے گا اگر درود پڑھا تو پھر سجدہ صاحب کرنا ہوگا، یہ ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، بے بنیاد بات ہے۔ اس بارے میں ہمارا موقف جو ہے وہ الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور میں اس چیز کا قائل ہوں کہ درمیانے تشہد کے اندر درود پڑھنا چاہیے، اور اس بارے میں کئی دلائل موجود ہیں۔ جی نمبر 1 کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت 9 رکعتیں، ایک سلام کے ساتھ اور 2 تشہدوں کے ساتھ پڑھے تھے، 9 رکعتیں پڑھی تھی اکٹھی، جس میں 2 تشہد اور 1 سلام۔ جی یہ صحیح حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر قیام اللیل کے باب میں، اور امام نسائی نے قیام اللیل کے اندر باب قائم کیا ہے کہ 9 رکعتیں وتر کس طرح پڑھنے ہیں، تو اس میں روایت لے کے آئے ہیں کہ سعد بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وتر کے متعلق بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی علیہ السلام کے لیے مسواک اور طہارت کے لیے پانی تیار کر دیتے، رات کے وقت جب اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ علیہ السلام کو اٹھا دیتا، آپ سے مسواک کرتے اور وضو کرتے، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام 9 رکعتیں ادا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 8ویں رکعت کے سوا کسی رکعت میں نہیں بیٹھتے تھے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں اپنے رب سے دعا کرتے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے، پھر کھڑے ہو جاتے اور سلام نہیں پھیرتے تھے، پھر 9ویں رکعت ادا کر کے بیٹھتے اور اللہ کی حمد اور اس کے نبی پر درود بھیجتے اور دعا کرتے، پھر سلام پھیر دیتے۔ جی اور اس روایت کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سنن نسائی کے اندر 1623 نمبر پر بھی نقل کیا اور صحیح قرار دیا ہے۔ مسند ابی عوانہ کے اندر بھی دیکھ لیں، جلد 2 صفحہ 324 پر، اور یہ روایت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ درمیانے تشہد کے اندر بھی، یعنی جس نماز میں 2 تشہد ہیں تو درمیانے تشہد میں بھی درود پڑھنا چاہیے۔ جی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سے یہی مسئلہ نکالا ہے کہ یہ حدیث اس مسئلے میں واضح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز کے پہلے تشہد میں اپنی ذات پر اسی طرح درود پڑھا جس طرح دوسرے تشہد میں پڑھا تھا۔ جی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ درمیانے تشہد میں درود پڑھنا چاہیے۔ یہ تمام المنہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے اندر یہ بحث دیکھ لیں، 224 اور 225 صفحہ۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا، کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امرنا اللہ ان نصلی علیک فکیف نصلی علیک، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ علیہ السلام پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ صلو علیہ وسلم تسلیما، تو ہم کس طرح آپ پر درود پڑھیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر فرمایا کہ اس طرح کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی اور آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور سلام اسی طرح ہے جیسا کہ تمہیں علم ہے۔ جی یہ حدیث ہے جی ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ والی کہ بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نبی علیہ السلام کو، اور
یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کے اندر 405 نمبر پر کتاب الصلاۃ میں باب الصلاۃ علی النبی بعد التشہد کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ ترمذی، موطا امام مالک، نسائی وغیرہ کے اندر بھی دیکھ لیں. اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر اور مسند احمد وغیرہ میں یہ بھی ہے کہ سوال کرنے والے نے کہا تھا فکیف نصلی علیک اذا نحن صلینا علیک فی صلاتنا، کہ جب ہم اپنی نمازوں میں آپ پر درود بھیجیں تو کس طرح بھیجیں. تو یہ سوال نماز کے متعلق تھا، تو نبی علیہ السلام نے پھر بتا دیا. اب نبی علیہ السلام نے اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ جی آخری تشہد میں درود پڑھنا ہے، درمیانے تشہد میں نہیں پڑھنا. یہ بات اللہ کے نبی نے نہیں کہی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مطلق حکم دیا ہے، تو مطلق کو مقید کرنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے جو کسی کے پاس نہیں ہے. جی تو مقید نہیں کرنا اس کو آخری تشہد کے ساتھ، قید نہیں لگانی کہ جی یہ آخری تشہد میں درود پڑھنا ہے. جی دونوں تشہدوں کے اندر درود پڑھنا چاہیے، یہ سنت سے ثابت ہے. جیسا کہ پہلے میں نسائی کی حدیث عرض کر چکا ہوں، سعد بن ہشام اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ والی، کہ جو سعد بن ہشام نے پوچھا تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے وہ ساری بات بیان فرمائی. اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وطر پڑھنے کے طریقے مختلف ہیں. جی ایک وطر بھی پڑھا ہے، 3 بھی پڑھے ہیں، اور 3 پڑھنے کا طریقہ 2 پڑھ کے سلام پھیر دو، 1 اکیلا پڑھ لو، یہ افضل طریقہ ہے. اور اگر اکٹھے پڑھنے ہیں درمیان میں تشہد نہیں بیٹھنا. جی اور 5 بھی پڑھے ہیں، 7 بھی پڑھے ہیں، اور 9 بھی، جیسا کہ یہ حدیث پیش کی ہے. تو اس لیے درمیانے تشہد میں درود پڑھنا چاہیے. جی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس بارے میں واضح ہے. پھر اس کے علاوہ بھی ایک حدیث آتی ہے جو صحیح بخاری کے اندر 831 نمبر کتاب الاذان میں اور ترمذی، نسائی وغیرہ کے اندر ہے، کہ اس میں ہے کہ بندہ جب عبدہ و رسولہ کہہ لے تو ثم لیتخیر من الدعاء ما اعجبہ الیہ، پھر اس کو اختیار ہے کہ جو دعا اسے پسند ہے وہ مانگ سکتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.